بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے پیغام میں یہ بات قرآن کریم نے ہمیں ریئلائز کرائی تھی کہ ہمیں باہمی تعاون اچھائی اور نیکی کے کاموں میں کرنا چاہیے۔ تو واضح بات ہے، جہاں معاشرے میں نیکی ہوتی ہے وہاں بدی بھی ہوتی ہے۔ تو آیت کے دوسرے حصے میں ہمیں رہنمائی دی گئی کہ ہم گناہ اور برائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ واضح بات ہے، معاشرے میں کچھ لوگ برائی پسند ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی سے برائی بڑھتی ہے، لہٰذا ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم برائی کی حوصلہ شکنی زبانی بھی کریں اور عملی بھی کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم برائی دیکھو تو اسے اولاً ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ گویا برائی کو روکنا، اس سے نفرت کرنا، اس کا ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ اگر ہم برائی کے ساتھ تعاون کریں گے تو برائی معاشرے میں زیادہ پھیلے گی، لہٰذا معاشرے کو بے سکونی، ظلم اور عدوان اور بغض و عناد سے بچانے کے لیے اور برائی کے شر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم برائی میں لوگوں کا تعاون نہ کریں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا، اس کو ظلم سے روکو۔ تو گویا ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اللہ کی رضا، اللہ کے بندوں کے لیے ذریعہ سکون و اطمینان ہے۔ لہٰذا ہمیں برائی کے ساتھ تعاون کی بجائے اس کو روکنا چاہیے اور اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا